الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومخدومنا ومعصومنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وخطيبنا وأديبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. جو تیرا کھا کر پھر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. پینتیس منٹ ہمارے پاس ہیں، جس میں ہم نے
نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا ہے، چونکہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں مولا علی کے اس لخت جگر جو شہید کربلا ہیں ان کی ولادت ہے اس مہینے کے پہلے عشرے میں شعبان المعظم میں، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے جمعے کے خطبے میں بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ چونکہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بھی محب ہیں اور آپ کی آل سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا ہر یار بھی سچا ہے، نبی کے اہل بیت کا ہر فرد بھی سچا اور سچا ہے۔ ہمارا ایک ہاتھ نبی کے یاروں کے دامن سے وابستہ ہے اور دوسرا ہاتھ نبی کی اہل بیت کے دامن اطہر سے وابستہ ہے، دونوں کو ہم ماننے والے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہ نبی کے یاروں سے بغض رکھیں اور نبی کی آل سے پیار کریں، یا نبی کی آل سے بغض رکھیں نبی کے صحابہ سے پیار کریں۔ ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اور فکر ایسا ہے کہ ہم نبی کے یاروں کی عظمت کے بھی قائل ہیں، نبی کی آل کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری نسبتیں ہیں۔ آپ کی نسبتوں کا یہ کمال ہے کہ ہم آپ کی ہر نسبت کو مانتے ہیں، ہم ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی ہر نسبت کی عزت کرتے ہیں، آپ کی ہر نسبت کو دل و جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم خود بھی اعلیٰ ہیں اور جس چیز کی نسبت اور تعلق آپ کے ساتھ ہو گیا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم، ایز اے مومن، کیونکہ ہمارا ہر وہ کام ہم وہ کرتے ہیں سنی جیسے حضور خوش ہو جائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب کسی کے بچے کی بھی تعریف کی جائے اور وہ بچہ تعریف کے لائق بھی ہو تو اس کا باپ بھی خوش ہوتا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہوتی ہے۔ عام میں جو دوست بیٹھے ہیں، میں اگر کسی کے بچے سے پیار کروں تو اس کے باپ کے دل میں میرا احترام آئے گا، میری محبت آئے گی اور میرا پیار آئے گا۔ یہ ایک عام اصول ہے، یہ اتنا مشکل فلسفہ نہیں جو سمجھ نہیں آتا۔ میرے بچے سے کوئی پیار کرے، آپ کے لاڈلے سے کوئی پیار کرے تو یقیناً پیار کرنے والے کا آپ احترام بھی کریں گے، آپ اس سے محبت کریں گے کہ اس نے میرے بچے سے پیار کیا ہے۔ بے عین ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اگرچہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں مگر حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اگر ہم ان سے پیار اور محبت کریں گے تو ہمارا پیار نبی کے دل میں پیدا ہوگا، ہماری محبت حضور کے دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ ہم ان کے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور پیار کرنے کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کا بندہ اچھا ذکر بھی کرتا ہے، کیونکہ ذکر کرنے کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ کسی کو ایک بندہ کسی کو یاد کرتا ہے برے لفظوں سے، ایک اچھا یاد کرتا ہے اچھے لفظوں سے۔ یزید کو ہم جب یزید کا نام لیں گے تو برے لفظوں سے، چونکہ ہم یزید کے غلام نہیں، نہ ہم یزید کے نوکر ہیں، نہ ہم یزید کے ووٹر ہیں، ہم ووٹر امام حسین کے ہیں اور پیارا ہمیں امام حسین ہے۔ نام دونوں کا ہم کبھی کبھی لیتے ہیں، امام حسین کا جب نام لیں گے تو محبت کے ساتھ لیں گے، پیار کے ساتھ لیں گے، رحمت کے ساتھ لیں گے۔ یزید لعین کا جب نام لیں گے تو نفرت کے ساتھ لیں گے، اور یہ ہم اعلان کریں گے کہ ہم یزید کے ووٹر نہیں، ہم یزید کے غلام نہیں، ہم یزید کو چاہنے والے نہیں، ہم امام حسین کے غلام ہیں اور ووٹر بھی امام حسین کے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اس بیٹے کی ولادت باسعادت شعبان المعظم کی غالباً 3 شعبان کو ہوئی۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس لیے میں آج خراج عقیدت پیش کروں گا
حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آپ کو ساتھ لے کر اب سب عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، ذکر میں شامل ہوں گے، آپ کو اللہ اجر بھی دے گا، ثواب بھی ملے گا، اور قیامت کے دن سرخروئی بھی ملے گی، قبر اور حشر میں آپ کا احترام بھی ہوگا، چونکہ آپ نے نبی کے بچوں کا احترام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل اسألکم علیہ اجرن، توجہ ہے آپ کی، کل اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ اپنی امت سے فرماؤ، کیا فرماؤ؟ اپنی امت سے فرماؤ کل اسألکم، کہ میری امت والو اگرچہ میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، حضور فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہیں ایقان ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں رمضان ملا ہے، یہ میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا ہے، یعنی ہر نیکی، ہر سعادت، ہر عظمت، ہر کمال حضور فرماتے ہیں میری امت والو میری وجہ سے ملا ہے، یہ ساری چیزیں میری وجہ سے تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان چیزوں کا تم سے میں اجر نہیں مانگتا، اگرچہ دیا میں نے ہے تم کو، کل اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ رحمت کائنات نے اگر امت سے مانگا ہے تو علی کا پیار مانگا ہے، اگر امت سے کوئی چیز حضور نے مانگی ہے تو بی بی فاطمہ کے ساتھ محبت مانگی ہے، اگر حضور سید عالم نے اپنی امت سے کچھ مانگا ہے تو وہ حضرت امام حسن اور حسین سے محبت مانگی ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والا ہر وہ سید جو سچا سید ہے اس کے ساتھ پیار کرنا بھی ان لفظوں میں شامل ہے۔ فرمایا کل اسألکم علیہ اجرن، اجر تو آپ سمجھتے ہیں، اجر لینا، مزدوری لینا، معاوضہ لینا، حضور نے فرمایا میری وجہ سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، لیکن میں تم سے اس کی عوض میں مانگتا کچھ نہیں، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے حسین اور حسن اور علی اور فاطمہ سے محبت کرو۔ ہاں جی، اور محبت کا یہ تقاضا ہے چونکہ وہ ہمارے پاس ہے نہیں، یقیناً اگر امام حسین ہمارے پاس ہوتے ہم ان کے قدموں کو بھی چومتے، ہم ان کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں جی، ہم ان کی زیارت بھی کرتے، ہم ان کے مجلس میں بھی بیٹھتے، ہم ان کے حکم کی پابندی بھی کرتے، حکم کی تعمیل بھی کرتے، چونکہ ہمارے پاس وہ ہے نہیں، اس لیے ہمارا ماننے کا طریقہ یہی ہے جو میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے بچوں کا نام لوں گا اور آپ سبحان اللہ کہہ کر محبت کا اظہار کریں گے، یہ طریقہ ہے آپ کو ماننے کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ان سے پیار کرو۔ اور پھر نبی کے یاروں نے، چونکہ سب سے پہلے حضور کے مخاطب تو نبی کے صحابہ ہیں نا، یعنی یہ باتیں حضور ان کو فرما رہے تھے، ان سے حضور باتیں کر رہے تھے بھی ان سے محبت کرو۔ پھر ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے صحابہ نے نبی کی آل سے محبت کی ہے۔ کیسے کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر تشریف لائے، امام حسن اور امام حسین مسجد کے دروازے پر تھے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور دونوں بچوں کو چومنے لگے اور دیکھنے لگے اور رونے لگے اور فرمانے لگے جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو تصویر محمد بن جاتی ہے، کیونکہ سرکار سے سنا تھا صحابہ کرام نے کہ میں تم سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ ان سے پیار کرو، تو انہوں نے پیار کر کے دکھایا، چونکہ وہ نبی کے پہلے عاشق ہیں۔ حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا تو اپنے بچے کو جب مال غنیمت میں مال جو تھا وہ تقسیم کرنے لگے، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور حسین کو ڈبل دیے۔ کیوں ڈبل دیے؟ کیونکہ حضور سے سنا تھا کہ میری آل سے محبت کرو۔ تو حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے کہ حضرت میں تو بدری صحابہ میں سے ہوں اور میں ان سے عمر میں بڑا بھی ہوں اور میں نے جہاد بھی بڑے کیے ہیں اور آپ میرے باپ بھی ہیں، مجھے 500 دے رہے ہو اور حسین کو اتنے پیسے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا ہوش کر کے بات کرو، اپنے بیٹے سے فرمانے لگے ہوش کر کے بات کرو، تمہیں کوئی دیکھے گا تو تیری صورت دیکھ کر عمر یاد آئے گا، کوئی حسین کو دیکھے گا اس کی صورت دیکھ کر محمد عربی یاد آئے گی۔ ہاں جی، تیری نانی عام نانی ہے، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت عمر اپنے بچے کو کہنے لگے کہ تیری نانی عام نانی ہے، حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیرا باپ عمر ہے، حسین کا باپ مولا علی ہے،
اور تیری ماں عام ماں ہے، حسن و حسین کی اماں جو ہیں وہ سیدۃ النساء، جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ ہے۔ یعنی صحابہ نے حضور کے فرمان کے مطابق آپ کی آل سے محبت کر کے عملی طور پر دکھا دیا کہ ہم نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور فرماتے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، حالانکہ اللہ نے دیا سب کچھ میری وجہ سے تمہیں ہے جی، اس میں کوئی شک ہے؟ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، مسجدیں حضور کی وجہ سے، قرآن حضور کی وجہ سے، نمازیں حضور کی وجہ سے، تہجد حضور کی وجہ سے، اوابین حضور کی وجہ سے، یہ تسبیحات حضور کی وجہ سے، ہر نیکی حضور کی وجہ سے، جہاد حضور کی وجہ سے، سب کچھ، عمرہ حضور کی وجہ سے، حج حضور کی وجہ سے، طواف حضور کی وجہ سے، جناب والا حتیم میں نفل پڑھنا حضور کی وجہ سے، میدان عرفات کی نیکیاں حضور کی وجہ سے، میدان منا میں جانا حضور کی وجہ سے، صفا مروہ کی سعی کرنا نبی کی وجہ سے۔ جس نیکی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور کی برکت سے اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو مانگا کچھ بھی نہیں حضور نے ہم سے سوائے ایک چیز کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ واضح ہو گئی بات، کوئی شک نہیں رہی، میں نے واضح کر دیا۔ تو آئیے پھر محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز حضور مانگیں وہ سرکار کو عطا کر دی جائے۔ آپ نے محبت مانگی ہے اپنی آل کی تو ہم ذکر کر کے حضور کے دربار میں حاضری لگواتے ہیں۔ قرآن کریم میں توجہ سے سنیں، ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے اور ان کے ذکر کے لیے تو دفتر بھی ناکافی ہے، عمر نو بھی مل جائے تو ان کا ذکر بندہ کرتا رہے تو پورا نہیں ہوتا۔ قرآن میں سورۃ الرحمن بڑی مشہور سورت ہے، اس کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورت قرآن کی دلہن ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو دریا چلتے ہیں، مرج البحرین، اور دو دریا کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان، دو بحرین کے درمیان ایک پردہ ہے، برزخ اللہ یبغیان۔ امام حسن اور امام حسین کا ذکر شروع ہونے لگا، توجہ فرمائیں۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان، دو دریا، یہ اللہ کی قدرت دیکھیں، سمندر میں دو پانی ہیں، ایک کڑوا پانی ایک میٹھا پانی، اور دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نہ وہ کڑوا میٹھے میں شامل ہوتا ہے نہ میٹھا کڑوے میں شامل ہوتا ہے، نہ میٹھا پانی کڑوے میں داخل ہوتا ہے نہ کڑوا پانی میٹھے میں داخل ہوتا ہے، لیکن چلتے ساتھ ساتھ ہیں، سمندر ایک ہے، چلتے ساتھ ہیں، دونوں پانی ہیں، رنگ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، لیکن کبھی کبھی ان کا ملاپ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان دو پانیوں کا آپس میں ملاپ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دریا ایک ہے، پانی ایک ہی سمندر میں جا رہا ہے، ایک ہی دریا میں جا رہا ہے، اور اس کے درمیان میں اللہ کی قدرت کی وجہ سے ایک پردہ ہے، برزخ اللہ یبغیان۔ توجہ رکھیں، یہ عام مولوی جب ترجمہ کرے گا، عام خشک مولوی ترجمہ کرے گا، صرف ملا ترجمہ اس کا یہ کرے گا کہ بھئی یہ دریا کا ذکر ہے، دریا کے پانی کا ذکر ہے، لیکن اہل تصوف اس کا ترجمہ کرے گا، اہل عشق اس کا ترجمہ کرے گا، اہل وفا اس کا ترجمہ کرے گا، توجہ رکھیں، اور ولی اس کا ترجمہ کرے گا کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریا علی کا ہے، ایک دریا فاطمہ کا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان۔ توجہ رکھیں، جب تم عام مفسر کی تفسیر قرآن میں پڑھیں گے تو وہ اس سمندر کا ذکر کرے گا کہ اللہ نے اس سمندر کے پانیوں کو کہا ہے کہ ایک میٹھا پانی ہے ایک کڑوا پانی ہے، اور دونوں اس سمندر میں جا رہے ہیں، کوئی درمیان میں دیوار نہیں، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں، لیکن اللہ کی قدرت کی وجہ سے دونوں ملتے نہیں۔ اگرچہ بات یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا ایک باطنی ترجمہ ہے جو اہل تصوف نے کیا ہے کہ اس سے مراد علی اور فاطمہ کا دو دریا ہیں، علی اور فاطمہ دو دریا ہیں، اور بیچ میں جو پردہ ہے برزخ اللہ وہ مصطفیٰ، اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، یعنی علی اور فاطمہ کا دریا جب آپس میں ملا تو
تو آپس میں ملا، اس میں ایک پردہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور پھر ملنے کی وجہ سے یخرج اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو اس سے موتی نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں۔ تو اہل تصوف کہتے ہیں جب علی کا دریا سیدہ فاطمہ والے دریا سے ملا، جب دریائے علی اور دریائے فاطمہ، جب دریائے شجاعت اور دریائے نجابت، جب دریائے مولا علی اور دریائے فاطمہ آپس میں ملے، اس سے جب موتی نکلے، ایک موتی کا نام حسن ہے اور دوسرے موتی کا نام حسین ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دریاؤں سے، ان کے ملاپ سے جو دو موتی باہر آئے ہیں، ایک حسن ہے، مل کے کہہ دو ایک حسین ہے۔ یہ مقام ہے امام علی مقام کا، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، قرآن، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اے میرے حبیب تیری آل کو پاک کر دوں۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کو نہ میٹیریل کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ اسباب کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ وسائل کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ وسیلے کی ضرورت ہے، نہ کسی میٹیریل کی ضرورت ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے تو فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ محمد کی آل کو پاک کر دے۔ اور یہ ایسے پاک ہیں، دنیا کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، مولوی کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، محدث کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، مفسر کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، اکابر کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، اہل مشرق کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، تاجر کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، اہل زمین کو حکم ہے ناپاکی سے دور رہو، اور ناپاکی کو حکم ہے میری نبی کی آل کے سے دور رہ۔ اتنا فرق ہے ہمارا اور نبی کی آل کا، اتنا فرق ہے کہ ہمیں اللہ حکم دیتا ہے ناپاکی سے دور رہو، اور ناپاکی کو حکم دیتا ہے علی کے دروازے پہ نہیں جانا، ناپاکی کو حکم دیتا ہے زہرا کی دہلیز کو نہیں دیکھنا، ناپاکی کو حکم دیتا ہے حسن کے قریب نہیں جانا، ناپاکی کو حکم دیتا ہے حسین کے قریب نہیں جانا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو شعبان کے مہینے میں یہ پانچ تن پاک جو ہیں آل نبی، جن کو پانچ تن پاک بھی کہتے ہیں، ان پانچ تن پاک میں ایک ایسا فرد ہے جس کا نام امام حسین ہے، جن کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی امام علی مقام کی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھتے تھے، یعنی درس دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے خلاف معمول نماز پڑھائی اور فرمایا علی اٹھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ آج سید عالم نے معمول سے ہٹ کر ہمارے پاس نہیں بیٹھے اور علی کو اٹھا لیا۔ علی اٹھے، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضور لے کر بیٹی کے گھر چلے، سیدہ فاطمہ کی۔ علی کو فرمایا کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت علی حضور کا حکم مان کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور حضور اندر تشریف لے گئے۔
ویسے تھوڑا سا پوچھا حضرت مولا علی نے کہ آقا خیر ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا رہوں، آپ اندر جا رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا آ رہا ہے، میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا آ رہا ہے، میں اپنی بیٹی کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ کھڑے رہیں۔ اب مولا علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، توجہ ہے آپ کی؟ مار کے بیٹھا کہ تو میں بولنا نہیں، ذکر بہت اونچا ہے امام حسین کا۔ اب جس کے گھر حضور مبارکباد دینے جائیں وہ کوئی کم چیز تو نہیں۔ چوہی صاحب کسی کے گھر مبارک دینے جائیں بس ٹپدا کہ فلانا وزیر صاحب آ گئے، وزیر صاحب آئے جی مبارک دین، 50 باری کہے گا تے زہرا دے گھر گئے حضور، علی ٹھہرو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں بیٹی کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جناب صدیق اکبر تشریف لائے، بڑے حیران تھے کہ آج حضور نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف کر کے نہیں بیٹھے۔ صحابہ پریشان ہوئے۔ جب دروازہ علی پر صدیق اکبر تشریف لائے تو علی سے صدیق اکبر کہنے لگے کہ مجھے بھی حکم دو، مجھے بھی اجازت دو کہ میں اندر جاؤں۔ علی المرتضیٰ نے کہا ابھی حضور کا آرڈر نہیں، یہیں ٹھہرے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر آتے ہیں، علی نے کہا ٹھہرے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آتے ہیں، علی نے کہا یہیں ٹھہرے رہو۔ پھر اس کے بعد تمام صحابہ بیت فاطمہ پر یعنی باب فاطمہ پر زہرا کے دروازے پر جمع ہونے لگے اور علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، اجازت نہیں دی جا رہی کہ اندر داخل ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جناب صدیق اکبر نے پوچھا علی کب اجازت دو گے؟ علی نے کہا ٹھہر جاؤ۔ تقریباً 4,24,000 فرشتے کھڑے ہیں، علی ان کو گن رہا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جب پیدا ہو، جب ان کا ظہور ہو، جب سیدہ کی گودی میں آنے کے لیے تیاری ہو تو نبی بھی ان کے گھر مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ حسین وہ ہے جن کی مبارک کے لیے آسمان سے 4,24,000 فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ اس بچے کا کمال کیا ہوگا جس کو مبارک دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آ چکے ہیں اور مسجد سے محمد عربی جا چکے ہیں۔ یہ امام حسین کا ذکر برکت کے لیے ہو رہا ہے، چونکہ شعبان کی 3 تاریخ کو اس مولا علی کے رخت جگر کی ولادت ہے۔ توجہ رکھیں، التفات کریں اور عشق اور محبت دل میں لے کر بیٹھیں، امام حسین کا ذکر سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحات کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور باہر تشریف لائے اور فرمایا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے 4,24,000 ہیں؟ آقا یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اتنے آ چکے ہیں، میں نے فرشتوں کی باتیں سن کر بتایا ہے کہ یہ 4,24,000 ہیں۔ حضور نے فرمایا علی عقل سلیم رکھتا ہے، یعنی علی کے علم پر، علی کے کہنے پر نبی نے مہر ثبت کر دی کہ علی فرشتوں کی تعداد جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے دو حسین کتنا اونچا ہے کہ جس کے نانے کی طرف دیکھو تو امام الانبیاء نظر آئے، جس کے ابے کی طرف دیکھو امام الاولیاء نظر آئے، جس کی اماں کا ذکر کرو تو سید النساء نظر آئے، جس کے بھائی حسن کو دیکھو تو سید الاسخیاء نظر آئے۔ بھائی حسن مجتبی ہے، بابا علی المرتضیٰ ہے، نانا محمد مصطفیٰ ہے، خود حسین شہید کربلا ہے۔ یہ اس پاک مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں سیدہ و طیبہ طاہرہ کا وہ لخت جگر جس کو امام حسین کہتے ہیں، جنہیں شہید کربلا کہتے ہیں، جنہیں علی کا لال کہتے ہیں، جنہیں زہرا کا جگر بند کہتے ہیں، جنہیں راکب دوش محمد کہتے ہیں، جنہیں سید کہتے ہیں، جنہیں حضور کا نواسہ کہتے ہیں، جو ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور کی تصویر تھے اور حسن ناف سے لے کر چہرے تک محمد کی تصویر تھے۔ جب دو شہزادے جمع ہو جاتے تھے محسوس ہوتا تھا علی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ محمد کی تصویر آ چکی ہے۔ امام حسین طیب ہیں، طاہر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان فرشتوں میں ایک فرشتہ حضور نے دیکھا جس کے بازو کٹے ہوئے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے
پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے، ہاتھ اور پر جلے ہوئے۔ حضور نے پوچھا تم یہاں کون کیسے آئے ہو اور کون ہو؟ اس نے کہا 700 سال پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، سنو نبی کے غلاموں امام حسین کا ذکر سنو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ شہید کربلا کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا حال ایسے کیوں ہوا؟ باقی فرشتوں کے پر ہیں، باقی فرشتوں کے بازو ہیں، باقی فرشتوں کے پاؤں ہیں اپنی حیت کے مطابق، مگر تیرے پر بھی جل چکے، تیرے بازو بھی کٹ چکے اور تو زمین پر لپٹ کے لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنی روداد سنائی، اس نے اپنی کہانی سنائی، اس نے اس کے ساتھ جو بیتی تھی وہ تمام جو ہے وہ کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا، میں نے آسمان سے جھانک کر نیچے دیکھا، ایک اپاہج بندہ جا رہا تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا، ہاتھوں سے لولا تھا اور وہ رینگ رینگ کر زمین پر چلتا تھا۔ میں نے آسمان سے جھانک کر جب اسے دیکھا تو میں نے کہا اس کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے بہتر تھا یہ مر جاتا۔ اے آقا اللہ کو یہ بات میری پسند نہ آئی، اللہ نے میرے پروں کو جلا دیا، اللہ نے میرے ہاتھوں کو توڑ دیا اور توڑ کر جلا کر مجھے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ میں 700 سال تک وہاں پڑا رہا۔ آج یہ فرشتے یا رسول اللہ تیرے نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے آسمان سے آ رہے تھے، ان فرشتوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ہی فرشتہ ہے جو وہاں رہا کرتا تھا، اور یہ آتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے آئے۔ توجہ رکھیں، مقام حسین دیکھنا پتہ چلے گا۔ آقا چونکہ فرشتے ہیں اور مجھے جاننے والے ہیں، مجھے پہچانتے تھے کہ یہ تو وہی ہے جو آسمانوں پر بڑی قدر و منزلت کے ساتھ رہتا تھا، یہ تو اس جزیرے میں پڑا ہوا ہے، یہ ساتھ لے کر مجھے آئے ہیں۔ آقا میں آپ کے دروازے پر آیا اور فرشتوں نے مجھے سمجھایا کہ آج وقت ہے کہ نبی کا نواسا آیا، حضور کی معذرت کر، نبی سے شفاعت کرا، نبی سے دعا کرا، تیرے نبی کی دعا قبول ہوگی، ہو سکتا ہے کہ خدا دوبارہ پر عطا فرما دے۔ آقا چونکہ اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے، مسئلے خود نکالو، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ 700 سال تک فرشتہ خدا سے مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا، معذرت کرتا رہا، مگر فرشتوں نے کہا اگر خدا کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو سید کائنات کے دروازے پہ چلے جاؤ، تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ خدا مانتا ضرور ہے مگر مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مانتا ہے۔ تو آقا میں اپیل کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا کہ آج میری شفاعت رب کے پاس کر دیجئے تاکہ خدا مجھے معاف کرے۔ حضور نے فرمایا میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ سے عرض بھی کرتا ہوں، میرے اللہ یہ میرے حسین کے واسطہ دے کر، اے اللہ یہ فرشتہ میرے حسین کی ولادت کی خوشی میں شامل ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ پر بھی عطا فرما، دست و بازو بھی عطا فرما۔ آواز آئی کہ فرشتے سے کہو کہ جس چادر میں، فرشتے کو کہو میرے محبوب جس چادر میں تیرا نواسا حسین لپٹا ہوا ہے، جس چادر میں تیرے حسین کو لپیٹا ہوا ہے، اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا اس کا کام ہے، دست و بازو اور پر عطا کرنا میرا کام ہے۔ اگر اس معذور فرشتے کو، اس اپاہج فرشتے کو نبی کے نواسے کی برکت سے دست و بازو مل سکتے ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی اپنی دعائیں دل میں مانگو۔ میرے اللہ ہم بھی یہ استغاثہ تیرے دربار میں لے کر آئے ہیں، ہمیں بھی نبی کے نواسے حسین کا صدقہ معاف کر دے۔ یہ وہ حضور کا نواسا ہے جس کے صدقے سے مانگا جائے تو اسے ملتا ہے، اور اسے دست و بازو بھی ملے، اس کو پر بھی ملے، اس کو طاقت بھی ملی، اور اس نے اس کے بعد رونا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے جبریل نے بتایا تھا
یہ توجہ رکھیں، میں روتا اس لیے ہوں، حضور نے فرمایا مسکرانے کا مقام ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، تجھے پر بھی ملے، دست و بازو بھی ملے، تجھے طاقت بھی ملی، 700 سال تک روتے رہے، اب پھر روتے ہو۔ عرض کیا حضور مجھے جبریل نے بتایا تھا کہ یہ جو نواسہ آپ کا پیدا ہوا ہے حسین، اس کو آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کرو۔ ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہے جو قرآن و سنت سے نکلا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی دیوبندی بھائی ہو، کوئی اہل حدیث بھائی ہو، کہ فرشتے کو جبریل کو کیسے پتا چلا؟ نبی کے علم کو محدود کرنے والوں، نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، جبریل کو کیسے پتا چلا؟ ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں، 50 سال کے اوپر آپ نے کربلا میں جانا ہے شہید ہونے کے لیے، ابھی 50 سال درکار ہیں، تو مولوی کہے گا کہ جبریل کو خدا نے بتایا تھا، ہم کہیں گے ظالم، اگر جبریل کو خدا نے بتایا اور جبریل کو علم ہوا آنے والی بات کا، تو وہی خدا اگر اپنے محمد کو علم دے دے تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہی خدا اگر اپنے محبوب کو علم غیب دے دے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، اور اے کام بھی بڑا سونا ایتھوں تک، ہاں یہ کام بھی پورا تھا، ان ظالموں کے سجدے بھی پورے تھے، ان کی نمازیں بھی پورے تھیں، اور جمعہ پڑھنے کے لیے کربلا میں آئے ہوئے تھے۔ دماغ کھولو، اس کے پردے کو سرکاؤ، اپنے آپ کو نمازی کہنے والے، جمعہ پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق اوابین اور سجدے کرنے والے، مگر نبی کے نواسے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تم مجھے بتلاؤ ان نمازیوں کو کیا نام دیا جائے؟ ثابت ہوا نماز سے بندہ نہیں پہچانا جاتا۔ جو میری بات کو سمجھتے ہیں وہ ذرا زبان ہلائیں۔ نماز سے بندہ نہیں پہچانا جاتا، روزے سے نہیں پہچانا جاتا، حج سے نہیں پہچانا جاتا، تسبیح پھیرنے سے بندہ نہیں پہچانا جاتا، حج سے بندہ نہیں پہچانا جاتا، لمبے لمبے رکوع کرنے سے بندہ نہیں پہچانا جاتا، اے ماتھے پر یہ گٹا ڈالنے سے بندہ نہیں پہچانا جاتا، اپنا ماتھا سجدوں سے کالا کر کے بندہ نہیں پہچانا جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرا ساتھ مل کر دیں، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، تسبیح سے، تحلیل سے بندہ نہیں پہچانا جاتا۔ تو مجھ سے پوچھو وہ کون سی چیز ہے جس سے ایمان نظر آئے گا؟ وہ ایک ہی چیز ہے، دل میں نبی کا بھی پیار ہو اور نبی کی ہر نسبت کا بھی احترام ہو، پھر ہم کہہ سکیں گے اگر مومن دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، جو نبی کے یاروں کا بھی غلام ہے اور نبی کی آل کا بھی غلام ہے۔ اور یہ سید جو ہیں، یہ سید یہاں سے چلے ہیں۔ حضرت علی کے سنو 18 بیٹے ہیں، کتنے؟ 18 بیٹے۔ ان 18 بیٹوں، یہ ان کے علاوہ حسن اور حسین کے علاوہ مولا علی کے 18 بیٹے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے آپ بھی ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے۔ 18 بیٹوں کی جو اولاد چلی وہ سید نہیں، وہ سید نہیں، یہ سلطان العارفین جو ہیں علی کے بیٹے، اور سلطان باہو یہ بیٹے علی کے ہیں مگر سید نہیں، آوان ہے۔ کون ہے؟ اب بولو جٹ رائیوں، رانیوں، گجروں، بولو، یہ آوان ہے، ذات کے آوان ہے، یعنی اون آوان، سید نہیں، بیٹے علی کے ہیں۔ حسن اور حسین کو سید ہیں، حالانکہ وہ بھی بیٹے علی کے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی کا وہ بیٹا سید ہے جو اولاد فاطمہ سے ہے، اولاد فاطمہ سے جو علی کا بیٹا پیدا ہوا وہ سید ہوگا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس آل پر، نبی کی آل پر، فاطمہ کے بیٹوں پر
جب تک تم اپنی نمازوں پہ درود نہیں پڑھ لو گے تمہاری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس مجمع میں صحیح سید بیٹھا ہو، کماروں سید نہ بنیا ہوئے، موچیوں سید نہ بنیا ہوئے، صحیح سچا سچا سید ہوئے ایتھے بیٹھا ہون، وہ بھی تیری نماز چ شامل ہے، تیرے درود میں شامل ہے۔ یہ نبی کی آل کا یہ مقام ہے۔ آخری جملہ سنو، ایمان کو تازہ کرو۔ نبی کی آل کا یہ مقام ہے کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، درود کے بغیر بولو یار نماز نہیں ہوتی، درود کے بغیر، پھر میں تیسری بار کہتا ہوں تاکہ نبی کی آل کا مقام سمجھ آ جائے، درود کے بغیر نماز نہیں اور آل کے بغیر درود نہیں، درود کے بغیر نماز نہیں، آل کے بغیر درود نہیں۔ درود کو نماز سے نکال دو تو نماز نہیں ہوگی، اوے درود سے آل کو نکال دو تو درود نہیں ہوگا۔ نبی کی آل کی برکت سے نماز ہوتی ہے۔ اگر نبی کی آل کا اتنا بلند مقام ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ تو دوستو، یہ امام حسین کی ولادت کا دن ہے، ان کا مہینہ ہے، تو یہ یاد رکھیں حضرت امام حسین شہید کربلا ہیں۔ امام حسین حسن کا بادشاہ ہے۔ امام حسین سیدہ کی گودی میں کھیلا، امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کے دائیں کان میں نبی نے اذان پڑھی، بائیں کان میں نبی نے تکبیر پڑھی۔ حسین وہ ہے جو علی کا بیٹا ہے، حسین وہ ہے جو صحابہ کا مرکز ہے، حسین وہ ہے جو قرآن کا قاری ہے، حسین وہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے، حسین وہ ہے جو محدث ہے، حسین وہ ہے جو مفسر ہے، حسین وہ ہے جو حسین ہے، حسین وہ ہے جو نبی کے سجدوں سے کھیلتا رہا، حسین وہ ہے۔ آخری بات سنیں، ٹائم کو نہ دیکھیں، امام حسین کی محبت میں خدا رزق میں برکت دے گا۔ ایک بندہ کچھ عرصے کے بعد جب اپنے گھر آیا تو اسے اپنے بیٹے پہ شک ہوا، اس کی بیوی نے جو بچہ جنا تھا اس کو اس بچے پہ شک ہوا، اس نے کہا یہ بیٹا میرا نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ فیصلہ محمد عربی کر دیں گے، آپ بھی چلیں اور میں بھی چلتی ہوں، آپ بھی چلو اور میں بھی چلتی ہوں۔ بچہ اٹھا لیا، بچہ اٹھا کر مسجد نبوی میں آئے، مقام حسین دیکھنا اور مقام حسین دیکھنا اور حضور کی برکت سے اللہ سے دعا مانگنا۔ وہ بیوی اپنے بیٹے کو لے کر، وہ خامد بھی ساتھ آیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے شک ہے، میں باہر تجارت پر گیا ہوا تھا، بعد میں یہ میرے بچہ پیدا ہوا، جب میں گیا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا، میں تقریباً 2 سال کے بعد گھر آیا تو اس بچے کے کلر سے، اس کے انداز سے، اس کے نقش و نگار سے، اس کے کان اور ناک سے میں نے اندازہ کیا یہ بچہ میرا نہیں۔ ہم آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں کہ آیا بچہ میرا ہے کہ نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، حجرے سے امام حسین نکلے، چھوٹے سے تھے تقریباً 3 سال کے، حجرے سے سیدہ فاطمہ کے گھر سے نانے کے پاس آنے کے لیے امام حسین گھر سے نکلے کہ میں نانے کے پاس مسجد میں جاؤں۔ جب حسین آئے تو وہ بچہ لیٹا ہوا تھا، حسین دروازے سے باہر آئے تو بچے نے اٹھ کے بازو زمین پہ لگا لیے اور حسین کے استقبال کے لیے اپنا ہاتھ یہاں رکھا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، یہ بچہ حلالی ہے۔ تاریخ پڑھو، لے جاؤ یہ بچہ حلالی ہے۔ بندے نے کہا کہ حضور میں تسلیم کر گیا، انکار کی گنجائش نہیں، اگر انکار کروں گا تو صفحہ ہستی سے مٹ جاؤں گا، مگر اطمینان قلبی کے لیے، مگر اطمینان قلبی کے لیے، مزید اطمینان کے لیے، حق الیقین حاصل کرنے کے لیے کیا میں عرض کر سکتا ہوں کہ آپ نے کس بنا پر یہ فیصلہ فرمایا؟ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، دیوبندی ہو تم بھی سنو، بریلوی ہو تم بھی سنو، شیعو تم بھی سنو، اہل حدیث ہو تم بھی سنو، کلمہ پڑھنے والے تم بھی سنو۔ میرے نبی نے مسجد نبوی کے محراب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لے جاؤ یہ بچہ حلالی ہے۔ حضور کس طرح فرمایا؟ حسین کا حلالی احترام کرتا ہے، حرامی احترام نہیں کرتا۔ یہ میرے
نبی نے اصول وضع کر دیا، یہ میرے نبی نے قانون وضع کر دیا، یہ میرے نبی نے ضابطے کا تعین کر دیا کہ حسین سے بغض حرامی رکھے گا اور حسین سے پیار حلالی رکھے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر سے کرے اور نبی کے نواسے کے قدموں کا صدقہ ہماری نیک آرزوؤں کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔